قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو ایماندار فی سبیل اللہ قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یوں ہے کہ مسلمانوں کے دل میں خیال پیدا ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں وہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کی عام مردوں کی بنسبت کیا قدر و منزلت ہو سکتی ہے، مرنے میں ممکن ہے سب برابر ہوں۔ طبعاً فوت ہونے والے اور جہاد میں تلوار گولی یا کسی بھی اسلحہ کا نشانہ بننے والے برابر ہیں۔ اس خیال کے پیدا ہونے پر حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم نے دعائے الہی جو لوگ جہاد میں دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو لوگ جہاد میں تیرے دین اور اسلام کے لیے مارے جاتے ہیں انہیں عام فوت ہو جانے والوں پر کوئی خاص شرف عطا فرما۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہو جاتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان کا مرتبہ اور مقام عام لوگوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، حدیث شریف میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ بشارت ہو اس شخص کے لیے جو اللہ کے راستے میں فوت ہوا، اور بشارت ہے اس مرد مجاہد کے لیے جو راہ خدا میں قتل کیا گیا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے خوشخبری سنائی اس شخص کو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ تو حضرت شیخ حمید الدین بندگی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں فرمایا کہ جو شخص محبوب پر قربان نہ ہوا اگرچہ اسے ذبح بھی کریں محض وہ مردہ ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، بیماری کے عالم میں روتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور جب اس دنیا سے جانا ہی ٹھہرا تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں شہادت پاتا، یعنی کہ شہادت کا جذبہ اس کے دل میں تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجرک عند اللہ افضل وعظم من الف شہید، فرمایا کہ تیرا اجر جو ہے 1000 شہید سے افضل اور اعظم ہے۔ محترم سامعین، جو دل میں صرف شہادت کا جذبہ ہی رکھتا ہے اگرچہ وہ شہید نہیں ہوتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اسے 1000 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جذبہ جو دل میں رکھتے ہیں ان کا اجر ہے، اور وہ شہید جو افضل اعظم شہید ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو محترم سامعین، شہادت تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو عطا ہوتی ہے۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، شہداء انبیاء کے دوست ہیں۔ تو شہید کا مرتبہ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یؤذون دام الشہداء فی المیزان یوم القیامت وقطرہ دمہ واسقل من جبل احد، فرمایا کہ قیامت کے دن شہداء کے خون کا بھی وزن ہوگا اور ان کے خون کا ایک قطرہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ صرف ایک قطرہ شہداء کا قیامت کے دن خون کا بھی وزن ہوگا، اور ایک قطرہ احد پہاڑ، بہت بڑا احد پہاڑ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیا کرتے تھے
تو فرمایا کہ ایک قطرہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ تو یہ شان ہے شہید کی۔ تو اسلام میں بڑی جلیل القدر شخصیات شہادت سے سرفراز ہوئیں، جن میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ، اور حضرت سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اس مختصر سی فہرست پر جب ہم غور کریں تو روز روشن کی طرح واضح ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 خلفاء، ایک چاچا اور 2 نواسے ہیں جو شہید ہوئے، اور انہوں نے اپنا خون دے کر عظمت اسلام اور اسلام کو رفعت بخشی، عظمت بخشی اسلام کو۔ تو محترم سامعین، محرم الحرام شریف میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہوئے 10 محرم الحرام کو۔ تو جو شہید کا مقام اور مرتبہ ہے وہ آپ نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔